بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسوله واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ منافقون کی دوسری نشست ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے اذا جاءک، اے حبیب مکرم، جب یہ آپ کی بارگاہ میں، اے رسولوں میں اکمل، جب یہ آپ کی بارگاہ میں، یعنی منافقین، ویسے پاک فرماتے ہیں علی سبیل الملاعنۃ والخداع تغییرا لک ولمن تبعک من المؤمنین، آپ کو اور آپ کے غلاموں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، قالوا مبالغین فی اظہار الایمان مؤکدین، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے میں مبالغہ کرتے ہوئے اور تاکید کرتے ہوئے کہہ پڑیں گے نشہد اے نقر ونعترف عن صمیم الفؤاد، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں، دل سے ہم اعتراف کرتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فؤاد کے معنی؟ فؤاد معنی دل، دل، افئدہ اس کی جمع، ای ارسلک الحق علی الحق بالحق، یعنی وہ منافقین کہیں گے کہ اللہ پاک نے یا حق نے حق پر حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، بھولیں گے وہ کہیں گے۔ اور کیوں کہیں گے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ وہ اپنے مطلب غلاموں سے بچنے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ قسم کھائیں گے۔ ظاہر ہے جب رسول کی بارگاہ میں رسول کا اعتراف کر لیں گے تو اب غلامان تو ایک دم ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اب تو ان کا جھوٹ، جیسے حضرت زید بن ارقم کے بارے میں بتا چکا ہوں میں، تو یہ قسم کھائیں گے، اعتراف کریں گے صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے، وبعد ما اکدوا شہادتهم تاکیدا علی تاکید بالغوا ایضا فی التاکید لتکمیل التقریر والتنویر حیث قالوا، جس طرح انہوں نے اپنی گواہی کے لیے تاکیدی انداز میں جملے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میری شہادت ہے، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، سمپل نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی ایسے ہی فرما رہا، اللہ المطلع علی السرائر والخفایا، وہ اللہ جو چھپی ہوئی اور خفی چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہے، یعلم ای یشہد، وہ اللہ بھی گواہی فرما رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، انک لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، سیم یہی کہا اس نے بھی، منافقین نے بھی یہ کہا۔ آج جو ہم میں اور جماعت والوں میں جو ایک تھوڑی سی آپسی جملے کشی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، حالانکہ ہم تو نہیں بولتے، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ تو یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے اور اللہ بھی وہی بول رہا، سیم وہی ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ بتائیے، سیم جملے ہیں، لیکن اللہ پاک آگے فرما رہا ہے کہ ہم وَإِن بَالَغُوا فِي شَهَادَتِهِمُ الْكَاذِبَ عَلَى سَبِيلِ التَّزْوِيرِ وَالتَّلْبِيسِ، ان کی شہادت جو ہے وہ کاذب ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، لیکن سنیے وَاللَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِي ضَمَائِرِهِم مِّنَ النِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ، وہ اللہ جو ان کے اندر نفاق پر مطلع ہے، یشہد حتماً یقینی طور پر گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین ای المصرین علی ما هم علیہ من الکفر والانکار، یعنی کفر اور انکار پر ضد کرنے والے کو منافقین کہہ رہا، لکاذبون، وہ اپنی گواہی، اپنی بنائی ہوئی گواہی میں یقینی طور پر، مبالغہ کے طور پر جو بول رہے ہیں مکمل جھوٹے۔ اس سے صاف ہمیں سمجھ میں آیا کہ کسی کا زبان سے بولنا اللہ کے رسول کے اعتراف میں، جیسے کہ کہا گیا نا کہ ہم پوری کائنات میں محمد عربی کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، یہ اور ہے اور دل میں اور ہے، اور اسی زبان سے نکل جاتی ہے جیسا کہ نکلا کہ یو ہیو نو پاور فار ہدایت۔ دیکھا
جب ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ آپ مان رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی یہی کہا تھا، میں عمر دراز ہوں، میری بات نہیں مانے اور دوسرے لوگوں کی بات مان لی. میں نے کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر کے جنگ کی جائے بدر کے موقع پہ، لیکن دوسرے نے کہا نہیں میدان میں کی جائے احد یا بدر کے موقع پہ، تو میری بات نہیں مانے. دیکھیے تو یہ نکل گئی نا منہ سے کہ نفسانیت کیا ہوتی ہے اور اتباع کیا ہوتا ہے. نفسانیت یہ ہے کہ رسول کو چھوڑا جائے اور اتباع یہ ہے کہ خود کو چھوڑا جائے اور رسول کے حوالے کیا جائے. جیسے مکہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان فرمایا نماز وغیرہ جو بھی ہے صحابہ پڑھ ہی رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں جو بھی ہے. اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو اب حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو. 17 اور 16 مہینہ تک چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھے. کوئی صحابی انکار نہیں کرتا. 17 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی رضا اور خواہش کو دیکھا چہرہ بار بار کرنے کی کاش بدل جائے انتظار فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے بدل دیا. ظہر کی نماز ہو رہی تھی 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، اب 2 رکعت ادھر پڑھے یعنی بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت جو ہے اب کعبہ کی طرف پڑھنے کا حکم ہو گیا. نماز کی حالت ہی آپ ہم اگر وہ ذرا سی یعنی 5ویں رکعت میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو پھڑاک سے آپ بولیں گے اللہ اکبر، فوراً لقمہ دیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن رسول 2 رکعت مکمل کر چکے ہیں اور تیسری رکعت میں صحابی کی طرف ہو گئے. اب ظاہر ہے جب اس طرف ایک دم صاف بدل گیا، ادھر تھا تو ادھر ہو گیا ایک دم بالکل. اب بتائیے سامنے والوں کو تو ہم لوگوں کو تو مذاق نظر آئے گا، لیکن صحابہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ جیسے سب بندھنی تھی ویسے ہی باندھ لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو گئے امام بن کر کے، اور جہاں پر یہاں صحابہ تھے نبی پاک کے سامنے وہ ایک دم ایسے ہی پیچھے ہو گئے. اب سوال یہ کیجئے کہ نماز کا کیا؟ 2 رکعت ہو چکی ہے اور 4 رکعت پڑھنا ہے. اب 2 رکعت پڑھ لیے نہیں 2 رکعت ہو چکی ہے، نہیں نماز کا کیا ہے؟ ہم بھی اگر 5ویں غلطی کر دیں تو چلو سجدے سے ہو، لیکن رسول اللہ دوڑ کر جا رہے ہیں صحابہ پیچھے. اچھا صف کا اندازہ بتاؤ کہ رسول پاک نے صف کا یہ طریقہ ہوتا تھا حضور کے زمانے میں کہ پہلے جوان بالغ بڑے ایجنٹ حضرات رہتے، اس کے بعد جو ان کے مقابل وہ رہتے، اس کے بعد بچوں کی جماعت، اس کے بعد عورتوں کی جماعت، سمجھ رہے، اس کے بعد یہ رہتے تھے جو بھی ہو 12 عورتوں کی جماعت سب سے لاسٹ میں بچوں کی. تو یہ جماعت کا طریقہ ہوا تھا. اب آپ بتائیے سب سے لاسٹ میں وہ عورت ہے تو اب رسول اللہ سب سے لاسٹ میں جائیں گے. اب یہ لاسٹ والی اب یہاں آئے گی اور جو فرسٹ میں تھے مصطفیٰ کے بازو میں جائیں گے. کیسا تیتر بیتر نظر آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، کیسا تیتر بیتر نظر آ رہا ہے. لیکن نماز بھی قربان ہے. مصطفیٰ جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مطلب لوگوں نے پوچھا سوال کیا کہ بیت المقدس کی طرف جو 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک جو ہمارے لوگ نماز پڑھ کر کے انتقال کر گئے اوپر کے، اب پھر آپ تو کعبہ کی طرف پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز پڑھے سو کا ان کی نماز کیسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اللہ پاک نے اتارا ایک آیت کریمہ پارہ نمبر 2 میں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. سنو نبی نے جیسا کیا تم لوگوں نے ویسا کیا نا، اس لیے نبی کے کیے ہوئے کی بنیاد پر ہم اس کی نماز کو بھی قبول کریں گے، ضائع نہیں کریں گے. تو نماز نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، اتباع رسول دیکھتا ہے. یہی میں کہہ رہا تھا یہاں کہ وہاں بھی اللہ بھی وہی فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ زبان سے نفسانیت سے کہہ رہے ہیں. صحابہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن نفسانیت نہیں، بس اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، دل سے ہمیں نہیں مانتے. تو اتباع جو ہے نفس کو کچل ڈالتا ہے. دھیان سے اتباع کا جذبہ، غلامی کا جذبہ نفس کو کچل ڈالتا ہے اور نفس کا جذبہ غلامی کو کچل ڈالتا ہے. سمجھ رہے نا، غلامی کو کچل ڈالتا ہے. یہی ہے وجہ ہے بڑے مالدار جب مصطفیٰ کی غلامی میں آتے تھے تو ساری نفسانیت ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ نفس کی بنیاد ہی پر تو تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، اور دولت ہونے کے بعد تو اور بھی آنا چاہیے نا. لیکن نہیں، غلامیت آ گئی تھی اس لیے کوئی چیز آگے نہیں آئی، سب کچھ اللہ. واہ! تو اللہ بھی وہی فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سوال یہ ہے کہ منافقین بھی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور صحابہ بھی یہی کلمہ. تو اب آج جو کبھی سیاسی جملہ سنے ہوں گے، کلمہ کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے، کلمہ کی بنیاد پر اتحاد ہونا چاہیے.
کریمہ قرآن کی ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، ان آیت کریمہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھنے والے منافقین بھی ہیں، نبی کے سامنے قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں، اعترافی جملہ، اقراری جملہ، تاکیدی جملہ، مبالغہ کا جملہ، ہر طرح کے جملے کہہ رہا ہے منافقین، لیکن اللہ پاک کہہ رہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے حبیب میں کہہ دیتا ہوں یہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، یہ منافقین اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، الصادرہ منہم علی وجہ المبالغۃ والتاکید، اگرچہ ان کی گواہی زبانی طور پر بڑے مطلب تاکیدی جملے کے ساتھ یہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، ڈیفیکل انداز میں بولو، آپ اس طرف نہ جائیے۔ اس سے عقیدہ معلوم ہوا کہ نبی کی بنیاد پر اتحاد ممکن ہے، کلمہ کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کلمہ کی بنیاد پر اگر اتحاد ہو تو کلمہ تو منافق بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ محبت نبی، اتباع نبی، غلامی نبی، رشتہ غلامی نبی، اس کی بنیاد پر اتحاد ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حبشی ہو، عجمی ہو یا فارسی ہو یا جو بھی ہو، ایک ہی صف میں مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، ایک ہی صف میں۔ کیوں؟ وہاں اتباع ہے، وہاں نفسانیت نہیں ہے۔ یہ صرف کلمہ گوئی کام نہیں، بلکہ نبی کی اتباع کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، غلامی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ واہ، آگے دیکھیے۔ اچھا یہ لوگ قسم کیوں کھاتے تھے؟ قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ دیجیے، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ یہ لوگ جو اپنی قسم جو کھاتے تھے، قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ المغلظۃ الحاصلۃ من شہادتہم المؤکد بها، یعنی وہ جھوٹی قسمیں، غلیظ قسمیں، ڈیفیکلٹ قسمیں جو ان کی گواہی تاکیدی سے حاصل ہو رہی ہے، وہ کس لیے کھاتے تھے؟ جنتن، ڈھال بنانے کے لیے۔ اب ڈھال کیا؟ جعلوها بقایۃ لاموالہم وانفسہم، کہ نبی کے لیے ہم ایسا ریسپیکٹڈ جملہ بولیں گے تو میرے مال کو بھی نہیں ہڑپا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں کفار کو یا تو قتل کی سزا ملتی تھی، انکار کرنے والوں کو قتل کی سزا، یا صحابہ کرام بالکل کر دیتے تھے، ہے معلوم ہے۔ تو مال کی حفاظت اور جان کی حفاظت کے لیے رسول کو یوز کرتے تھے۔ تو اب آج کی تاریخ میں ایک جملہ سنیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، اور وہ لوگ جو جیسے کہ ابھی کوئی کملیش تیواری وغیرہ جملہ کہا نا، کوئی لڑکی بھی ایک جملہ کہا نبی کے تعلق سے، تو آپ اس پر بھی دیکھیے، کل کے کفار بھی نبی کو اس لیے استعمال کرتے تھے تاکہ ان کی عزت بچے اور ان کا مال بچے، کفار اور منافقین بھی۔ تو جو لوگ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے انکار کرنے والے ہیں، توجہ دیجیے گا، وہ لوگ بھی ان کے نام کو اس لیے استعمال فرماتے تھے تاکہ ہمارے مال اور عزت اور نفس بچے گا۔ آج کی تاریخ میں یہ بے دیکھے ہوئے کیسے ان پر ریمارک کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو تعدد ازدواج کا مسئلہ لاتے ہیں، 11 شادیاں کرے رسول اللہ، تو شادیاں کو اور میرج کو اور مطلب نکاح کو دیکھ کر کے کلیم کرتے ہیں اسلام پر۔ ایسا کیسا قانون جی، اپنے لیے 11 اور ہمارے لیے مطلب 1 یا 4 زیادہ سے زیادہ، ایسا کیسے؟ یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا جتنی بھی بیویاں ہیں سب ان کی خواہش تھی؟ نبی پاک کی ایک بھی پیش قدمی اگر تاریخ میں بتا دیں کہ نبی نے پیش کیا ہو کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک بھی ایسا نہیں بتا سکتے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک بیوی کا تو ایسا مسئلہ، حضرت جویریہ یا کوئی ہے آئی کہ مطلب کسی قبیلے سے بھاگ کر کے آئی، اور آنے کے بعد مطلب یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی صحابی سے رسول اللہ مجھے آزاد کر کے نکاح کروا دیں گے، تو یہ دیکھتے دیکھتے جب انتظار کی تو کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے لائق کوئی نہیں ہے؟ کیا میرے لائق، یا میں کسی کے لائق نہیں ہوں؟ یہ جملہ سننا تھا، دل مصطفیٰ ٹوٹا، تڑپ گئے آقا کہ اتنا دیر کر دیا۔ آقا نے فرمایا کیا تمہیں آزاد کر کے میں اپنے نکاح میں لے لوں؟ باپ رے باپ، غور کریں، وہ خود خواہش کر رہی تھی عام سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تاجدار انبیاء نے ان کو اپنی شرف زوجیت سے مشرف فرمایا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی بھی بیویاں ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی عدم رواداری کا پہلو نظر نہیں آتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہنا عدم رواداری مطلب یہ کہ عدل اور انصاف کے خلاف ایک بھی لفظ نظر نہیں آتا۔ آج تم ایک بیوی کو حصہ نہیں دے پا رہے ہو، حق نہیں دے پا رہے ہو، ہمارے اسلام کی بانی پر کلیم کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تعدد ازدواج بیواؤں کی عزت کو بڑھانا مقصود ہے، کثرت بیویوں کی کثرت صرف بیواؤں کو رسپیکٹ دینا ہے۔ وہ عرب کی سرزمین جہاں عورتوں کو نہایت ہی کمتر اور ذلیل، اور خصوصاً بیوہ کو تو اور خراب سمجھا جاتا
रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक या दो शादी को छोड़कर सारी शादियां बेवा से करके एक इज्जत का वो मीनार कायम किया है कि तारीख इंसानियत में वैसा कहीं पर भी वैसी शादी एक हजरत हफ्सा भी एक या दो, इसीलिए मैंने कहा हजरत उमर की बेटी थी तो आयशा तो है ही, एक या दो इसलिए कहा हजरत आयशा तो कंफर्म है। मैं कहने ये जा रहा हूँ कि पहली जवानी, अभी आपके पास बेटे हैं ना, हम रिश्ता लेकर के आएंगे और 40 साल की औरत है, बगैर शादीशुदा है, तब भी कबूल नहीं करोगे आप, हम लॉजिक बता रहे हैं, बगैर शादीशुदा कबूल नहीं करोगे। खदीजा की दो शादी हो चुकी है और नबी की उम्र पाक नौजवानी की 25 साल की फर्स्ट शादी है, फर्स्ट शादी है। तुमने खाली आयशा पर देख करके क्लेम किया, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, ये बहुत बड़ा, बल्कि ये मतलब ये कि इंसानियत की तालीम से नाबलदी है। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्या समझे, कुछ नहीं समझे। बहरहाल शादी ये एंजॉय का नाम नहीं है, शादी इबादत का नाम है। इसीलिए कहा नौजवानों के बारे में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या माशर शबाब, ए नौजवानों, अगर तुम्हें कैपेसिटी है रखने की, खिलाने की, पिलाने की, तब निकाह करना, कैपेसिटी नहीं है तो रोजा रख, निकाह मत करना। रसूल फरमाते, देखा आपने, आज अगर कोई कौम में जोड़े की बुनियाद पर, जहेज की बुनियाद पर मुसलमान खराब काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये नबी पर या इस्लाम पर उंगली नहीं उठाओ, उस पर उंगली उठाओ, जो वो गलत कर रहे हैं उस पर उंगली उठाए, क्योंकि रसूल पाक ने साफ कह दिया है, तेरे पास कैपेसिटी है तो करना निकाह, नहीं कैपेसिटी है तो रोजा रख, रसूल कह दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक भी निकाह को अगर अदलो इंसाफ नहीं दिया गया तो हराम है निकाह करना। तुम चार की बात कर रहे हो, जो बोलते हैं ना कि मर्दों को 4 की इजाजत है, औरतों को 4 क्यों नहीं रख सकते, अरे वो बोले 4 की इजाजत नहीं है, शर्तिया इजाजत है, कंडीशनली तौर पर इजाजत है। अगर एक को भी सही तौर पर नहीं रखा गया तो एक शादी करना भी हराम है शरीयत में। तो वन साइडेड क्यों आप वहां पर क्लेम कर रहे हो, वन साइडेड क्यों उस पर रिमार्क कर रहे हो? शरीयत मुतहरी के मुतहरा के हर जाविये को देखना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है कि ये मुनाफिकीन क्यों कसम खाते थे, उसकी वजह ये थी कि ये ढाल बनाते थे, जालूहा, वो बना लेते, वकायतन, ढाल लिअमवालिहिम, अपने माल को बचाने के लिए, अपने नफ्स को बचाने के लिए। फसद्दू, और रोकते भी थे, यानी वसरफू गुज़ातल मुस्लिमीन बेसबब ज़ालिकल हल्फिल काज़िब, और अच्छे मुसलमान जो जिहाद के लिए निकलना चाहते थे ना, उन सबको जाकर के कसम खाते, हम भी मोहम्मद को अच्छे से मानते हैं, लेकिन देखो तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, बच्चे का, इन छोटे का क्या होगा, ऐसा इस तरह से मतलब उसको ढाल बनाते थे। मुस्तफा जाने रहमती को डाला, उनको भी रोकते थे। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलने वाले मुजाहिदीन को क़िताल के लिए ये रोकते थे। चुनांचे उहुद के मैदान में देखा ना, 700 को लेकर के ये अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल लेकर चला गया, 300 सिर्फ बचे थे, 1000 थे, 300 सिर्फ बचे और 700 को लेकर के चला गया। तो ये रोकते थे, इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून, ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा, यानी रोकने का काम और निफाक का काम, और ये जो मुखालिफत पर जिद कर रहे हैं, ये सब बहुत बुरा काम है। अल्लाह पाक ने साफ कह दिया, बहुत बुरा काम ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरा से एक बात देखिए, आज भी आप देखिए कि कभी भी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से रुजू करने की बात कहिए, अरे उनके पास क्यों जाना, हमारे को तो कुरान मालूम ही। देखिएगा कभी भी आप लोग, चलो हम अपने उलमा से मिलाते हैं, नहीं 3 दिन की जमात में चलो ये ठीक कहेंगे, 4 दिन की जमात में चलो ये ठीक कहेंगे, लेकिन आप कहिए कि नहीं चलो तुम्हें भी अगर टेंशन है तो हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो, दोनों जो आलिम है जिनके, भाई बायोलॉजी का जो टीचर है बायोलॉजी के पास चलते हैं, अब केमिस्ट्री के पास कैसे जाएंगे, तो ऐसे कुरान हदीस का जो एक्सप्लेनर उनके पास चलते हैं। अब उनके पास नहीं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, अरे हमारे है ना हजरत, देखिए, तो ये देखिए अन सबीलिल्लाह रोकना, आज भी ये बिल्कुल नस्लें चलती रहे। को रसूल पाक ने फरमा दिया है कि लोगों के मतलब मेरे गुस्ताख, मेरे से गुस्ताखी करने वाले ये निकलते रहेंगे, यहाँ तक कि इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ निकलेगी, और दज्जाल की तादाद 30 बताया रसूलुल्लाह ने। दज्जालून कज़्ज़ाबून सलासून, दज्जाल बोलते हैं धोखा देने वाले, या कुल्लुहुम यज़अमून अन्नहु नबियुन, ये 30 के 30, अभी कितने ज्यादा से ज्यादा नबी का गुमान किए, 30 दज्जाल आएंगे और 30 दज्जाल नबी का मतलब अकीदा रखेंगे कि हम नबी, तभी कहते हैं 10 या 20 आए होंगे। ये भी क़यामत की अलामत है, नबी का मुद्दई नबूवत बनना, नबूवत का दावा करना, ये दज्जाली और कज़्ज़ाबी फिरका है। कई तरह से आप देख रहे हैं, परसों जो है शकील इब्न हनीफ का, शकील इब्न हनीफ कोई औरंगाबाद का था ना, अजीजिया मस्जिद में कोई दावा किया ना, गुलाम अहमद कादियानी दावा किया, इससे पहले मुसलमान और बहुत सारे लोग। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं हक
سننے اور حق کی تلقین کرنے اور حق پر عمل کرنے کا جذبہ صرف اتباع رسول اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ہم کو اب جہاں بھی لے کر کے چلو ہم جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم حق سننے کے قائل ہیں، لیکن گستاخ جماعت میں جانے کو تیار نہیں ہوتے. اور ان لوگوں کو حق کے لیے بلائیے تو نہیں آئیں گے. ماں باپ بلک رہی ہے، توجہ دیجیے، ماں باپ جو ہے پریشان ہے اور بیٹا چلا گیا 40 دن کے لیے. ماں کہہ رہی کہ بیٹا مت جاؤ نا، مت جاؤ نا، اتنے لجاجت اور منت کے ساتھ بول رہی کہ مت جاؤ نا. نہیں دین کی خاطر. اب ان سے پوچھے کیوں جا رہے ہو؟ دین کی خاطر. نہیں یار دین کی خاطر صحابہ گھر بار آل اولاد چھوڑے. نہیں پیارے، آپ نہیں جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آئے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اوالدات حیون، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. ففیہما فجاہد، تو جاؤ ان دونوں کی خدمت کر کے جہاد کرو، اس جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا. دیکھا، ماں باپ کو اگر ضرورت ہے اولاد کی تو ان کی خدمت کرنا ہی تبلیغ اسلام ہے، دعوت اسلام ہے. اس لیے آج خاص طور سے نفاق کے تصور کو محسوس کیجئے. اتباع رسالت میں اور غلامی رسالت میں جو جماعت جی رہی ہے وہ صرف اور صرف الحمدللہ اہل سنت والجماعت. لیکن ایک بات ہم ہمیشہ اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نام پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو درباری یا خانقاہوں کے اعتبار سے اس طرح متاثر ہیں، افیکٹڈ ہیں، جو کہ نماز وغیرہ کے مطلب قائل کیا نماز عملی طور پر نہیں پڑھتے. حج کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں کرتے، زکات کا مسئلہ وہ بھی نہیں دیتے، اور برابر خانقاہی نظام یا خامخواہی نظامات ہیں. تو ہم کہتے ہیں مسلمان خراب ہو سکتے ہیں، یہ بار بار میں کہتا ہوں، لیکن اسلام خراب نہیں. ہمارا بیس اسلام ہے، ہمارا بیس صاحب اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بنیاد پر ہم اتحاد کرنے کو تیار ہیں. کلمہ کی بنیاد پر اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. جب رسول کے زمانے میں نہ ہو سکا تو اب کیسے ہوگا؟ کلمہ منافقین بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے. الوہیت، نبوت، ولایت، سارے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا سوال ہے؟ کیا ہے بولیے؟ کیا بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ اوپر والا کیا کار یا موٹر سائیکل خریدنے کے لیے بینک سے لون لینا جائز ہے؟ پہلا. دوسرا، لوگ بچے پیدائش کرنے کے لیے آپریشن نہیں کرواتے لیکن دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں. اچھا ہاں، مطلب بچے نہ ہونے کے لیے. اچھا. پہلا سوال یہ ہے کہ کار یا موٹر سائیکل خریدنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے. ہاں، مطلب یہ کہ اگر آپ کو واقعی ضرورت ہے کار کی، شوقیہ نہیں لے سکتے، واقعی ضرورت ہے، آپ مطلب یہ کہ اکیلے پاؤں ہاتھ وغیرہ کی وجہ سے یا پھر فیملی کو بھی لے جانے کی وجہ سے ایسا واقعی ضرورت گھر کے شو کے لیے، تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. زینت تو مردوں کے لیے ہے نہیں، عبادت ہے مردوں کے لیے، وہی سب سے بڑی زینت. تو شو پڑک کے لیے نہیں لے سکتے. اگر شرعی ضرورت ہے تو لے سکتے ہیں. شرعی ضرورت ہے ہاں بینک سے لے سکتے ہیں. شرعی ہاں، قسط والے بالکل جیسے بھی ہو ممکن، لیکن ضرورت ہو. اب آپ کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے یا مطلب آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آپ اگر گاڑی سے جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس بنیاد پر آپ کار سے یا 2 ویلر جو بھی آپ خرید رہے ہیں، تو مطلب ضرورت ہونا، آپ کا فائنینس اس سے متعلق ہے، آپ کی بیماری متعلق ہے، آپ کا سب مطلب ضرورت دینیہ متعلق ہے کہ اس ضرورت کی تکمیل کی وجہ سے آپ دین کو مکمل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ 1 گھنٹہ فرض کیجئے 1 گھنٹہ اگر آپ بچا لیتے ہیں ٹائم، تو 1 گھنٹے میں آپ عبادت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ہو. ہاں، ٹائم آپ بچانے کے لیے اپنی ضرورت کی تکمیل، چاہے آل اولاد کی ہو، کیونکہ حقوق العباد بھی عبادت ہے، تو یہ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. انسٹالمنٹ پہ ہی لیتے ہیں لوگ. خیر، تو اچھا، یہ جو ضبط تولید بولتے ہیں اس کو، ضبط تولید یعنی بچے پیدا کرنے کی روکنے کے ذرائع. اگر یہ شوقیہ ہے تو بالکل ممنوع ہے. شوقیہ ہے تو ممنوع ہے. اس سوال کو ایک اور سوال میں لا دیتا ہوں. ایک سوال اور آیا تھا اس سے پہلے کہ اب جو ہے 3 یا 4 بچے ہو گئے ہیں، آپریشن کرانے کہہ رہے ہیں، اب کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو اس کو آپ جواب دیجئے کہ جب شروع تمہاری شادی ہوئی تھی تو 2 سال 3 سال تک جو بچے پیدا نہیں ہوئے اس میں کیا تم نے اپنایا؟ 2 سال 3 سال جو پہلے راؤنڈ میں اس وقت یہ کہتے ہیں ابھی ہمارے بچہ نہیں چاہیے، تو نہیں چاہیے تو کیا اپنایا تھا؟ اس وقت تم 2 سال 3 سال 5 سال تک ویٹ کر لیے، اور اب جو ہے یہ ایک غلیظ سطر کو کاٹنے کی اجازت کو کیسے دے رہا؟ جس طرح پہلے تم مطلب ضبط تولید کے لیے ذریعہ اپنائے تھے، آج بھی اگر اپنانا چاہتے ہو، پہلے تو کیا وہ غلط کیا، تو یہ اس کی اجازت نہیں
اگر جان کی ہلاکت ہے اور ماہر اور حاذق ڈاکٹر، ماہر اور حاذق ٹیلنٹڈ ڈاکٹر، رشوت خور نہیں، ماہر اور حاذق ڈاکٹر، کیونکہ طاقت دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، عزت اور قوت سب دینے والا اللہ، قوی المتین وہی ہے، تو واقعی اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ تدبیر بھی ہمارے لیے ہے۔ واقعی اگر بیوی کی جان پر اثر ہے، کیا مگر چوتھا یا پانچواں پیدا کریں گے تو ان کی جان چلی جائے گی، تب جا کر کے ضبط تولید کے جو بھی ذریعہ ہے وہ اپنا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضبط تولید، جی ہاں، ایک تو یہ ضبط تولید کے دو تین تک پرمیشن، اس کے بعد جیسے کہ فیملی پلاننگ کر دیتے ہیں، جائز ہے نا؟ ہاں، رکے ابھی نہیں۔ تو ضبط تولید کے جو بھی ذرائع ہیں جو جملہ بھی کہا وہ اسی کی تشریح کرنے والا تھا۔ ضبط تولید مطلب بچہ روکنے کے ذریعے، ان میں سے پہلا ذریعہ دوا کھاتے ہیں، دوسرا ذریعہ اور بھی کچھ مطلب مرد لوگ کچھ یوز کرتے ہیں، اور تیسرا ذریعہ انجیکشن نہیں، انجیکشن لے لیتی ہے، چوتھا ذریعہ 2 سال کے لیے عورت بھی کچھ رکھ لیتی ہے۔ یہ 3-4 ذریعے ہیں جو مطلب یہ کہ ڈاکٹریت تھی بھئی، یہ ساری ذریعے ہیں۔ اب جو ہے 3 بچے، اب تو 4 بھی ہو گئے الحمدللہ، سننے کو آیا ہے، 5 کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ دے رہے ہیں۔ خیر کہنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ ترقی کی انتہا کہی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی، خدا کا کرم دیکھیے کہ کل اللہ کے ولیوں اور محبوبوں کے گھروں میں ایک بھی آپریشن سے بچہ پیدا نہیں ہوا جبکہ ٹیکنالوجی ترقی نہیں کی تھی۔ آج ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے اور بچے جو ہے نارمل پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ اتنی ایزی چیز، یہ صرف اسلام کو دھوکا ہے، حقیقت یہی ہے، ورنہ پیٹ کے پتھر کو آٹومیٹک نکال دے رہا ہے، اتنی ترقی کر گیا، ہمارے بچے کو نکلنے کی جگہ سے نہیں نکال سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ یہ صرف جو ہے یہودیت ہے، یہ ہماری پاپولیشن یا ہماری شرح نمو بڑھانے کی یہ ہے۔ تو آپریشن میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ پلاننگ جس کو کہہ رہے ہیں کہ اب 3-4 بچے کے بعد اگر واقعی ڈاکٹر وہی ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں اب اگر حمل ٹھہرا تو اب جو ہے جان کو خطرہ ہے، ماہر ڈاکٹر، ماہر کی قید لگا رہا ہوں، ماہر ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی ہو، اور جو ہے ورنہ اللہ پاک جو ہے چلتے چلتے کو ہماری ماں بہنوں کے بچے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ کیسے ہو جاتے ہیں، کہیں بہت سارے مثال آپ دیکھیے، ہاں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایمان کی کاملیت پر ہماری مائیں، اسے پاک کو 39 بچے تھے، 49 بچے تھے، دیکھ رہے ہیں 49، جس میں 29 جو ہے عورت بچیاں تھیں، اور سب اللہ کی ولی ہے، اور ایک بھی آپریشن سے نہیں۔ تو 4 ہوں گے، مطلب بچے کے بارے میں میں نے ریسرچ کیا ہے، مطلب میں بچوں کے بارے میں ریسرچ کیا ہوں، بیویوں کے بارے میں میرے کو تحقیق نہیں ہے، لیکن بچوں کے بارے میں اتنی تھی، اور ایک بھی آپریشن سے نہیں، کسی نبی کی بیوی آپریشن، غوث قطب ابدال اللہ کے محبوب کوئی آپریشن سے نہیں، اور کئی آج بھی کھیڑے گاؤں میں دیکھیں 12, 13, 10۔ تو خیر یہ ایمان کی کمزوری ہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پیسے بھی ہیں کمانے کے لیے۔ ارے آج یہ نوٹ بندی کے مسئلے پر چیخ رہے ہیں کانگریس والے، بتائیے نسبندی کا مسئلہ کون لگایا؟ کانگریس کی حکومت لگائی، انڈیا کی گورنمنٹ میں کانگریس ایسی ایک یہ 75 میں بھائی میں کرا ہم نے نسبندی شدھی سنگٹھن، یہ سب انہی سے کیا ہے، پورے غریب لوگوں کے گھروں میں خیر وہ نہیں، ہم اسی اشارہ کر رہے ہیں، اس پر چیخ رہے ہو، اور جو ہماری پھر بھی ہماری شرح نمو، ہمارا ایک جو ہے ہزاروں پر بھاری الحمدللہ، اور کچھ نہیں۔ خیر کہنا یہ ہے کہ اگر طبیب حاذق اور ماہر ڈاکٹر یقین دے دے آج کے اعتبار سے کہ اب بچہ پیدا کرنے میں بالکل ہانیکارک مطلب تکلیف اور پریشانی ہے، تو وہ بھی عورت اگر دیکھیں، عورت اگر ہے تو اجازت، وہ بھی نہیں ہے تب جا کر کے مکمل آخری اسٹیج پہ رخصت کی اجازت۔ کیوں؟ ایک شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ کو بلا ضرورت نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اللہ پاک نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں، لیکن بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ڈاکٹر کون ہے؟ شوہر اس کا۔ ڈاکٹر کیسے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے جب وہ نکالیں گے تو دیکھنا ہی پڑے گا، لہذا بلا ضرورت شرعیہ ایک دم سخت ضرورت کے وقت، جیسے ایک دم اور اس کی مثال دے دو کہ جان بچانا فرض ہے اور آپ کے پاس پیشاب کے علاوہ کچھ نہیں اور پیاس سے آپ تڑپ رہے ہیں، تو اب پیشاب آپ کے لیے وہ حلال ہے، پیشاب آپ کے لیے آپ پی کر کے وہاں پر اپنی جان بچائیں، تو دیکھا آپ نے حرام چیز ہے لیکن جان بچانا فرض، تو ایسے ہی جان بچانے کے لیے حرام ہے، نسبندی حرام ہے، دھیان دیجیے گا، وہ دیکھنا دوسروں کے لیے حرام ہے لیکن جان بچانا فرض ہے، اس بنیاد پر وہاں پر رخصت دی جا رہی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
हैं।